السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں کلاس؟ ہم آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ مخارج الحروف کو سمجھنے سے پہلے دانتوں کے نام، داڑوں کے نام، زبان اور حلق کے حصے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اکثر تجوید کی کتابوں میں آپ ان ناموں کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو مشکل لگیں کوئی بات نہیں، ان کو سن لیں تاکہ اگر کبھی آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ ان ورڈ سے فیملیئر ہوں گے۔ دانت کو عربی میں سن کہتے ہیں۔ سن کی جمع ہے اسنان۔ دانتوں کی تعداد ہے 12۔ داڑ کو عربی میں درس کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے ادراس۔ داڑوں کی تعداد 20 ہے۔ ٹوٹل دانت اور داڑیں 32 ہیں۔ کل دانت 32 ہیں، جن میں 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں۔ 12 دانتوں کے نام 3 ہیں۔ ثنایا 4 دانت ہیں، رباعی 4 دانت ہیں، انیاب 4 دانت ہیں۔ 20 داڑوں کے کل نام 3 ہیں۔ دواحک 4 داڑیں ہیں، طواحن 12 داڑیں ہیں، نواجز 4 داڑیں ہیں۔ تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں دانت، داڑیں، زبان اور حلق یعنی گلا کے حصے دکھائی دے رہے ہیں۔ تصویر کے اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ دانت اور داڑوں کو کاؤنٹ کریں، 16 ہیں۔ نیچے والی اس کے ایگزیکٹ اوپر بھی 16 ہوتے ہیں، جو ٹوٹل 32 یعنی 32 بنتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے کے 2 دانتوں پر فنگر رکھیں۔ سامنے کے اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ بہت بار سنیں گے اور پڑھیں گے۔ سامنے کے 2 نیچے کے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دانت ہیں آپ تصویر میں دیکھیں، رباعی لکھا ہے۔ سامنے کے 2 دانت کو چھوڑ کر اس کی سائیڈ کے 2 دانتوں دائیں بائیں آپ اپنی فنگر رکھیں۔ دائیں بائیں 2 اوپر اور دائیں بائیں 2 نیچے رباعی دانت ہیں، جو کہ 4 ہوتے ہیں۔ رباعی کے بعد انیاب آتے ہیں، رباعی کے ساتھ بالکل ساتھ، اوپر نیچے 2 2، اوپر دائیں بائیں اور نیچے دائیں بائیں 2 2 دانت نکیلے دانت ہیں، اور یہ دانت 4 دانت بنتے ہیں۔ جو نکیلے دانت جانوروں کے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کے بھی نکیلے ہوتے ہیں لیکن کم نکیلے ہوتے ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں، اور یہ 4 ہیں۔ اگر آپ ترتیب سے دانتوں کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے آسانی سے۔ سب سے پہلے ثنایا آئے، اس کے بعد پھر رباعی ہے، اور پھر انیاب نکیلے دانت۔ دانتوں کے بعد داڑیں شروع ہوتی ہیں۔ شروع کی داڑوں کو دواحک کہتے ہیں۔ دائیں بائیں نیچے 2، دائیں بائیں اوپر 2، دواحک 4 داڑیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد طواحن ہیں، جو 12 داڑیں ہوتی ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھیں، نیچے دائیں طرف 3، بائیں طرف 3، یہ 6 ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ایگزیکٹ اوپر دائیں طرف 3، بائیں طرف 3، 6 ہوتی ہیں۔ 6 نیچے 6 اوپر، 12 ہو گئیں۔ طواحن داڑوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ نواجز بالکل آخری داڑیں، جن کو عقل داڑ بھی کہتے ہیں، نیچے کی طرف دائیں بائیں 2، اسی طرح ایگزیکٹ اوپر کی طرف دائیں بائیں 2 داڑیں ہوتی ہیں۔ نواجز 4 داڑیں ہیں۔ آپ ترتیب سے داڑوں کو یاد رکھیں تو آسانی ہوگی۔
شروع کی داڑیں دواحق ہوتی ہیں، پھر طواحن درمیان میں ہوتی ہیں، اور آخری داڑیں نواجز 4 ہیں جن کو عقل داڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس تصویر میں دیکھیں کہ زبان اور حلق کے حصے بھی تصویر میں بتائے گئے ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ آپ نوٹس کس طرح سے لکھیں گے؟ نوٹس میں آپ جو چیزیں لکھیں گے: دانت، اسنان، تعداد 12، ثنایا 4، سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں: ثنایا علیہ، سامنے کے اوپر والے 2 دانت، ثنایا سفلی، سامنے کے نیچے والے 2 دانت۔ رباعی 4 دانت ہوتے ہیں: ثنایا کے دائیں بائیں اوپر 2 نیچے 2 کے 4 دانت۔ انیاب 4 دانت ہوتے ہیں: رباعی کے دائیں بائیں اوپر 2 نیچے 2 کے نوک دار 4 دانت۔ اس کے بعد ہم داڑھوں کو لکھیں گے: داڑیں ادراس، تعداد 20، دواحق 4 ہیں، انیاب کے دائیں بائیں اوپر 2 نیچے 2 4 داڑیں ہیں، یعنی پہلی 4 داڑیں۔ طواحن 12 ہیں، دواحق کے دائیں بائیں اوپر 6 نیچے 6 12 داڑیں، یعنی ہر جانب 3 داڑیں ہیں۔ نواجز 4 ہیں، طواحن کے دائیں بائیں اوپر 2 نیچے 2 آخری 4 داڑیں، جن کو ہم عقل داڑ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لسان کے حصے دیکھتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یلو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے اقصی لسان کہتے ہیں۔ اقصی دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زبان کا آخری حصہ جو حلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ، ایرو دیکھیں، زبان کے بالکل درمیانی حصہ وسط لسان کہلاتا ہے۔ حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ، آپ بلو ایرو دیکھیں، اور زبان کی سائڈ جو بلو لائن سے کور ہے، یہ حصہ زبان کا حافۃ اللسان کہلاتا ہے۔ زبان کا حافہ والا حصہ داڑھوں کے ساتھ لگتا ہے، اور حافہ کے بھی مزید 3 حصے ہوتے ہیں جو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ طرف اللسان، گرین ایرو دیکھیں، اور زبان کی گرین سائڈ لائن سے کور ہے، زبان کا یہ حصہ دانتوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کے بعد رأس اللسان، تصویر کے بالکل نیچے لکھا ہے رأس، سر کو کہتے ہیں، سر یعنی ہیڈ۔ زبان کی نوک کو رأس اللسان کہا جاتا ہے، یعنی ٹپ آف دا ٹنگ۔ یہاں پر ہم نے زبان کے مختلف حصے تصویر کی مدد سے سمجھے ہیں۔ زبان کے حصے کے نام کون سے ہیں؟ رأس لسان، زبان کی نوک، وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ، اقصی لسان، زبان کی جڑ، طرف لسان، زبان کا کنارہ، حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ۔ زبان کے حصوں کی تفصیل آپ نوٹس میں لکھیں گے۔ رأس لسان، زبان کی نوک، زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے، سامنے کے 2 دانتوں کو اوپر نیچے، ان کو رأس اللسان، زبان کی نوک کہتے ہیں۔ وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ ہے۔ اقصی لسان، زبان کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے اور تالو کے ساتھ ہے، دور کا حصہ ہے یہ۔ طرف لسان، زبان کا کنارہ، زبان کا وہ حصہ جو دانتوں، رباعی اور انیاب کو لگتا ہے۔ دانتوں کو ترتیب سے یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، پہلے ثنایا، پھر رباعی اور پھر انیاب۔ نمبر 5، حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ، زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں، دواحق، طواحن اور نواجس کو لگتا ہے۔ حافۃ اللسان کے مزید 3 حصے ہیں۔ ادنی حافہ، ادنا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، زبان کا وہ حصہ جو شروع کی داڑیں دواحق کو لگتا ہے۔ وسط حافہ، وسط درمیان کو کہتے ہیں، زبان کا وہ حصہ جو درمیانی داڑیں طواحن کو لگتا ہے۔ اقصی حافہ، دور کا حصے کو کہتے ہیں، زبان کا وہ حصہ جو نواجس یعنی آخری داڑھوں کو لگتا ہے۔ ترتیب سے داڑھوں کو یاد رکھیں گے تو آپ یاد کر لیں گے آسانی سے۔ دواحق پہلے ہیں، پھر طواحن اور پھر نواجس ہیں۔ اس کے بعد حلق کے حصے یعنی گلے کے حصے دیکھتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ادنا حلق، حلق کا شروع کا حصہ، ادنا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے۔
یہاں سے غین اور خ ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق درمیانی حصے کو کہتے ہیں، حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے عین ح ادا ہوتے ہیں۔ اقصی حلق دور کے حصے کو کہتے ہیں، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے ہ اور حمزہ ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے حصوں کے نام نوٹس میں کیسے لکھیں گے؟ حلق کے 3 حصے ہیں جن سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ادنی حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، حروف غین خ ادا ہوتے ہیں۔ وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے عین اور ح ادا ہوتے ہیں۔ اقصی حلق، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، یہاں سے حمزہ اور ہ ادا ہوتے ہیں۔ دانت، داڑیں، زبان اور حلق کے حصوں کے بارے میں آج آپ نے پڑھا ہے۔ آپ نوٹس بنائیں گے، ان ٹرمز کو صرف سن لیں، نوٹس بنائیں اور پڑھیں، مشکل نہیں ہے۔ 4-5 بار آپ نوٹس پڑھیں گے، آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم نیکسٹ لیسن سٹارٹ کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔